بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں کچھ آگاہی دینا چاہتا ہوں، لیکن نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ کو 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے کہ نفسیاتی بیماریوں کو ہم عام طور پہ 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں یا 3 کیٹیگریز میں، جن میں نیوروسس، سائیکوسس اور سائیکو نیوروسس کہلاتی ہیں۔ تو اس بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو مزید معلومات دوں گا، لیکن اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں سے شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ یہ معلومات اور لوگوں تک بھی آپ کے ذریعے پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔ نیوروسز دماغ یا ذہن کی ان بیماریوں کو کہتے ہیں جن میں مریض کو احساس ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور بیرونی دنیا سے اس کا رابطہ قائم رہتا ہے، اور وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے، اور اپنے رشتہ داروں، عزیزوں یا دوستوں کو کہنے پہ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہے اور مدد لیتے ہیں، اور انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ مجھے ایسی بیماری ہے۔ نیوروسس ذہنی بیماریوں میں ہلکے درجے کی بیماریاں ہیں جہاں پہ انسان یعنی مریض جو ہے احساس رکھتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے۔ تو اس میں علاج آسان ہے اور انسان جو ہے صحت یاب ہو جاتا ہے، اپنے معاشرے میں رہتا ہے، مفید بندہ رہتا ہے اور اپنے بھی کام آتا ہے اور اپنے خاندان اور سب عزیزوں کے بھی کام آتا ہے۔ تو نیوروسز جو ہے یعنی وہ بیماریاں جہاں مریض کو احساس ہو اور اس کا بیرونی دنیا یعنی اپنے گھر، محلے، گلی، رشتہ دار، ملک سے رابطہ رہتا ہے۔ مشہور نیوروسز کی بیماریوں میں شامل ہے اینگزائٹی، ڈپریشن، عام زبان میں آپ کہہ لیں ٹینشن، پریشانی، ایسی چیزیں۔ ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی زندگی کی سٹیج میں ان سے گزرتا ہے، نیوروسز میں سے، اور شاید دوائیوں سے یا اپنے عزیزوں دوستوں کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی سے یا اپنے مذہبی عقائد کے حساب سے اللہ یا جس کو آپ وہ مانتے ہیں اس عبادت سے بھی وہ اس کو ذہن میں سکون آتا ہے اور وہ ان چیزوں سے گزر جاتا ہے۔ تو نیوروسس جو ہے کم درجے کی بیماری ہیں، اور ہم سب ان میں سے گزرتے ہیں۔ کبھی ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں، کبھی ٹینشن میں، لیکن یہ لائٹ بیماری ہیں جو بعض اوقات شدت بھی اختیار کر سکتی ہیں۔ جتنی مرضی یہ شدت اختیار کریں، مثلا اگر ڈپریشن کا مریض اتنا مایوس ہے کہ وہ خودکشی کے لیول پہ بھی چلا جائے، لیکن وہ اسے اپنے ماحول کا پتہ ہوتا ہے، اپنے گھر کا پتہ ہوتا ہے، گلی محلے کا، ملک کا، اور وہاں سے اس کا لنک نہیں ٹوٹتا اور وہ اپنی بیماری کو تسلیم بھی کرتا ہے۔ تو یہ عام ترین بیماریاں جو آپ کو اپنے دائیں بائیں اپنے اندر بھی کئی دفعہ نظر آئیں گی۔ بعض میں وقتی ہیں، بعض میں یہ مستقل ہو جاتی ہیں۔ وقتی تو خود ٹھیک ہوتی ہیں اور مستقل کے لیے آپ کو اس کا علاج کروانا پڑتا ہے، اور مریض پورا کوآپریٹ کرتا ہے آپ کے ساتھ۔ مریض خود جاتا ہے اپنے علاج کے لیے کیونکہ اسے اس بارے میں پورے حقائق کا پتہ ہوتا ہے۔ سائیکوسس یہ نفسیاتی بیماریوں کی وہ قسم ہے جہاں پہ مریض کو اپنی بیماری کے بارے میں وہ آگاہی نہیں ہوتی کہ میں بیمار ہوں، جسے ہم ڈاکٹری زبان میں کہتے ہیں نو انسائٹ ان دی ڈیزیز۔ جو نیوروسس ہے اس میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ مریض کو اپنی بیماری کے بارے میں انسائٹ ہوتی ہے یعنی معلومات ہوتی ہے۔ سائیکوسس جو ہے یہ قدرے سیریس اس لیے نہیں کہ کوئی زندگی کو خطرہ ہے، سیریس اس لیے کہ بیہیویئر میں، رویے اور برتاؤ میں فرق ہے۔ تو یہ کرونک بیماری ہے۔ ڈاکٹری زبان میں کرونک سے مراد ہوتا ہے کہ جو پرانی ہے۔ کرون لفظ کا لفظی مطلب ہے ٹائم، تو کرونک سے مطلب جس کو کافی ٹائم ہو۔ یہ تقریباً ساری یعنی
16 سے 18 سال میں شروع ہوتی ہے اور ساری زندگی رہتی ہے، کبھی شدت پکڑتی ہے کبھی کم۔ اس کی جو سب سے مشکل بات یہ ہے کہ مریض کو اپنی بیماری سے آگاہی نہیں ہوتی، نہ وہ تسلیم کرتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نہ یہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، نہ گھر والے اسے لا سکتے ہیں، تو کسی طریقے سے ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتا۔ یہ دوسروں کے لیے حد درجہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اور جب ان کا رویہ پرتشدد یا خطرناک ہو تو پرانے زمانے میں ان کو زنجیروں میں باندھا جاتا تھا، لیکن اب کیونکہ ایسی دوائیاں ہیں کہ یہ سٹیج نہیں آتی، مریض اگر باقاعدہ علاج کرائے تو وہ اپنی زندگی کو نارمل گزار سکتا ہے۔ یہ بندے ہمارے اندر موجود ہیں، آپ میں اور میرے میں، ہم میں موجود ہیں۔ آپ انہیں بظاہر نہیں پہچان سکتے کہ آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ کوئی یہ ایسا ایکسٹریم بندہ نہیں، یہ بظاہر نارمل ہیں، کوئی بہت اچھی نوکری بھی کر رہے ہیں، کسی کمپنی میں بڑے ایگزیکٹو بھی ہو سکتے ہیں، کسی کاروبار میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو سائیکوسس میں ان کی سوچ غلط ہو جاتی ہے، اور دنیا کا کوئی طریقہ انہیں سمجھا نہیں سکتا کہ آپ کے اندر غلط ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ وہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ہم یہ غلط سوچ رہے ہیں، تو آپ سمجھائیں گے تو اس کو جو مان لے گا یہ غلطی ہے، تو اس کی غلطی کو درست نہیں کیا جا سکتا۔ عام طور پہ یہ بڑی مشکل بیماری ہے اور ساری زندگی 16 سے 18 سال کے بعد رہتی ہے، کسی وقت یہ شدت پکڑ جاتی ہے۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس بندے کا کیا رویہ ہے، جیسے یہ شک بھی کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ اپنے گھر والوں پہ شک کریں کہ جی آپ یہ مجھے زہر دے رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ زہر نہیں دیتے، زہر تو لوگ دیتے بھی ہیں مطلب، لیکن وہ ایسا شک کریں گے جو یقین سے باہر ہے، یعنی میری ماں مجھے زہر دے رہی ہے، میرا باپ مجھے زہر دے رہا ہے، یا میری بیوی، تو یہ اس درجے پہ چلے جاتے ہیں کہ یہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں بعض اوقات نا، اور بعض اوقات یہ حد درجہ فاقہ اس پہ چلے جاتے ہیں۔ ہم جب چھوٹے تھے ہمارے گھر ایک شخص آیا کرتے تھے، بہت نیک انسان تھے، سارے دن کی محنت سے کماتے تھے، ریلوے اور بسوں کے درمیان وہ ڈاک لے کے جایا کرتے تھے، اور جو صبح سے شام تک کماتے تھے وہ بچوں کو کھلا دیتے تھے، تو وہ ہمارے گھر کھانا کھایا کرتے تھے دونوں ٹائم آ کے، دوپہر اور رات، اور بعد میں انہوں نے ایک ٹائم کر دیا، اور بعد میں انہوں نے آتے تھے ہم سے ملنے، کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ کہتے تھے گو کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے اچھے تعلق ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ آپ بھی مجھے زہر دے سکتے ہیں۔ تو حد درجہ کمزوری میں وہ اتنے لاغر ہو گئے کہ پھر ان کو ان کے گاؤں شفٹ کرنا پڑا۔ اب جیسا کہ میں نے کہا یہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت پرتشدد لوگ ہوں، وہ سارا دن محنت کر کے اپنی کمائی بچوں میں بانٹ دیتے تھے، کھلا دیتے تھے، اور لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، صرف ان کی سوچ غلط تھی۔ سوچ غلط بھی ایک حساب سے تھی، تو کبھی وہ کہا کرتے تھے کہ ایک دم ہوا میں مکہ لڑاتے تھے، کڑل، تو ہم کہتے ہیں کیا ہوا جناب؟ وہ بولتے ہیں جی کراچی کے ساحل پہ جو طوفان آ رہا تھا میں نے مکہ مار کے واپس کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک مثال ہے، بے شمار ہیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ تو یہ لوگ بعض کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے جب ان کی عادتیں خطرناک حد پہ چلی جائیں، تشدد پہ آ جائیں، لیکن عام طور پہ یہ زندگی کامیابی سے گزار رہے ہوتے ہیں، اپنے بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں۔ مین چیز ہے کہ انہیں اپنی بیماری کی آگاہی نہیں ہوتی، اور وجہ کیا ہے؟ ان کا بیرونی دنیا سے رابطہ قطع ہو جاتا ہے، ان کے دماغ کا، یعنی جو وہ سوچتے ہیں نا وہ آپ سے شیئر نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آپ مانیں گے نہیں، وہ اپنی تو درست نہیں کرتے، آپ سے بھی شیئر نہیں کرتے۔ اور بیرونی دنیا سے، جیسے ہم میں کوئی درد ہو، ہم پریشان ہو، ہم فٹافٹ دوسرے کو بتاتے ہیں یار دل پریشان ہے، یا ایسا ہے یا ویسا ہے۔ یہ بیرونی دنیا سے لنکڈ ہی نہیں ہوتے، وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رہتے ادھر ضرور ہیں پر اصل ہماری کائنات کہیں اور ہے، تو وہ لوگوں سے رابطہ نہیں رکھتے، اور اپنی بیماری میں یہ انتہائی درجے پہ جا سکتے ہیں۔ تو اسی بعض کیٹیگری میں یہ پرتشدد ہو جاتے ہیں، لیکن ساری زندگی نہیں، اکثر زندگی ان کی اچھی گزرتی ہے۔ یہ شادی شدہ ہیں، ان کی بیوی بچے ہوتے ہیں، اور یہ ان کی کیئر بھی کرتے ہیں۔ ذہن کی سوچ میں فرق آ جاتا ہے،
یعنی ان کے ذہن میں شخصیت جو ہے نا، ایک وہ ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں، یہ لوگ مانیں گے نہیں اگر بتائیں. جیسے وہ ہمارے آیا کرتے تھے گھر، تو وہ ہم اگر انہیں کہتے تھے ایسا ممکن نہیں، وہ ہم سے ڈسکس نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے آپ کو نہیں پتا، بس چھوڑیں اس بات کو، میں نے جو کرنا تھا کر دیا، طوفان واپس کر دیا. تو اس طرح کے سوچ ہوتی ہے. یہ خطرناک کیٹیگری ہے، اور اس میں اکثر پیشنٹس کے بندے جو گھر کے ہوتے ہیں ان کے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم ان کی شادی کریں یا کیا ہم ان کے ساتھ کیا رویہ رکھیں. تو اگر تو انسان ذمہ دار ہے، کام کرتا ہے اور تشدد پسند نہیں ہے، تو ظاہر ہے ان کی شادی بھی ہوتی ہے، اولاد بھی ہوتی ہے. اور ڈھیر بندے ہیں جو ایسا ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا یہ زندگی میں بڑے کامیاب بھی ہوتے ہیں. فرق صرف ان کی سوچ میں ہوتا ہے، اور ان کا بیرونی دنیا سے لنک نہیں. جس گھر میں رہتے ہیں وہ رہتے ضرور ہیں، لیکن وہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں ہم رہ رہے ہیں، یہ باپ ہے، یہ ماں، یہ بھائی بہن بیوی بچے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے اصل میں ہم کسی اور مخلوق، کسی اور کائنات کے ہیں جو رہتے ادھر ہیں. تو سائیکوسس اس حساب سے پریشان کن بھی ہے، اور یہ ساری زندگی رہتی ہے، کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، اور یہ انسان چلتے ہیں. بعض بندے بڑی سکسیسفلی اپنی نوکری پوری کرتے ہیں، بعض اوقات وہ بہت بڑے لیول پہ جاتے ہیں، لیکن یہ چیز ان کے ساتھ چلتی ہے. اب یہ کس لیول پہ ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سائیکوسس کی ایک مشہور مثال ہے سکیزوفرینیا. سکیزوفرینیا ایک بیماری ہے جو سائیکوسس ہی کہلاتی ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سکیزوفرینیا کے بارے میں بھی آپ سے بات کروں گا. سائیکو نیوروسس، یعنی یہاں پہ دونوں ہی لفظ ہیں، نیوروسس بھی اور سائیکوسس بھی ہے. اصل میں یہ نیوروسس ڈیزیز ہے، یعنی جہاں مریض کا ماحول سے رابطہ ہے، وہ بیماری سے آگاہ بھی ہے، دوسروں سے شیئر بھی کرتا ہے، اور ضرورت پڑنے پہ ڈاکٹر تک بھی جاتا ہے. تو فرق کیا ہے سائیکوسس نیوروسس سے اس بیماری میں، جسے ہم سائیکو نیوروسس کہتے ہیں. سائیکو نیوروسس بیسیکلی نیوروسس ہے جہاں پہ مریض کا بیرونی دنیا سے رابطہ بظاہر موجود ہے، لیکن جو اس کی تکلیف ہے وہ امپلس بلاک ہو جاتی ہے نا، اور وہ تکلیف کسی اور زبان میں بولتا ہے. وہ اپنی اصل تکلیف نہیں بیان کر سکتا، وہی تکلیف وہ بیان کرتا ہے کسی اور زبان میں، یا کوئی اور ایسی علامتیں بتاتا ہے جو براہ راست مریض بیماری سے نہیں ہے. تو یعنی ان کی جو بیماری کی امپلسز جنریٹ ہوتی ہیں دماغ سے، وہ بلاک ضرور ہوتی ہیں لیکن کسی اور شکل میں، جسے ہم کہتے ہیں ڈسگائزڈ فارم میں یا ادر فارم میں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر اسے کوئی تکلیف ہے تو وہ اس کے ہو سکتا ہے کہ وہ کہے جی میرے دماغ میں کوئی چیز چل رہی ہے، لیکن وہ آپ سے شیئر کر رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے مسئلہ ہے. یا وہ کہے گا کہ میرے جسم میں یہاں سے یہ چل کے وہاں نکل جاتا ہے، یوں ہو جاتا ہے، ایسی چیزیں. تو یہ کم درجے کی خطرناک ہے، کیونکہ اس میں سائیکوسس اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ اس میں مریض کا رابطہ ختم نہیں ہے لیکن بلاکڈ ہے، اور وہ کسی اور زبان میں آتا ہے. تو وہ اپنی بیماری کو کسی اور زبان سے بتاتا ہے. تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اسے جو بیماری ہے وہ کہے گا جی میرے دماغ میں کوئی چلتا ہے، یا بازو میں یہ چلتا ہے. ایسا ویسے شوگر کے مریضوں کو بھی ہوتا ہے. تو ہمیشہ ڈاکٹر اسیس کرتے ہیں کہ یہ کوئی جسمانی بیماری ہے یا یہ کوئی فنکشنل یا سائیکو فنکشنل بیماری ہے. تو ویسے میڈیکل کا ایک رول ہے کہ کبھی بھی ہم مریض کی بتائی ہوئی بات کو اگنور نہیں کرتے، چاہے ہمیں جو مرضی سمجھ آ رہا ہو. جب مریض ہمیں ایک بات بتاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم خود فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ نیوروسس ہے، یہ سائیکوسس اور یہ سائیکو نیوروسس ہے. سب سے پہلے ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ کوئی جسمانی بیماری تو نہیں ہے. بعض اوقات جسمانی بیماریوں میں بھی ایسی علامت آ سکتی ہے جو آپ نہیں سمجھ سکیں گے، آپ کو عجیب و غریب لگے گی، لیکن اسی لیے ساری دنیا میں میڈیکل کی قانون ہے اور ایتھکس یہ کہتی ہے
کہ کسی کو کوئی بھی چیز ڈکلیئر کرنے سے پہلے، نام دینے سے پہلے آپ کنفرم کریں کہ ایسا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ابھی ہمارے جاننے والے ہیں، وہ اپنے گھر آئے کام سے، تو آ کے ان کے جو بچے تھے انہوں نے ان کا غلط نام بلایا. تو وہ سارے ہنس رہے تھے کہ ان کو کیا ہو گیا کہ یہ نام تو ہے ہی نہیں جو بچوں کے بلا رہے ہیں. تو وہ شاید یہی اس تو یہی آئے گا، پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے. ہاسپٹل لے کے گئے تو پتہ چلا ان کے دماغ میں بلیڈنگ ہو چکی ہے. تو کبھی بھی مریض کو آپ لیبل نہیں کر سکتے جب تک کہ ڈائگنوسس کنفرم نہ ہو، اور اگر نہیں ہوتی کنفرم تو جسمانی بیماری کی طور پہ ہی علاج ہوتا ہے. کیونکہ ڈاکٹر یا میڈیکل کا مین کام تو مریض کی مدد ہے، کوئی کسی پہ یعنی لیبل لگانا تو نہیں ہے. تو ہر حال میں چاہے ہمیں سمجھ آئے نہ آئے کہ یہ ہمیں بعض اوقات لگتا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی وہ دوائی دیتے ہیں جو وہ کہہ رہا ہے. ہو سکتا ہے ہمیں ہی غلط لگ رہا ہو، کیونکہ وہ ہمارے پاس تھانے میں نہیں آیا کہ ہم نے اس سے کوئی معلومات اگلوانی نہیں ہے. جو وہ کہہ رہا ہے وہ کرنا ہے، چاہے ہمیں سمجھ آئے کہ نہ آئے. کیونکہ بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے ابھی اس مثال میں بتایا، بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، اپنے بچوں کے نام غلط بلا رہا ہے، تو پیچھے وجہ کی تھی اس کے برین میں بلیڈنگ ہوئی تھی. تو یہ ذہن میں رکھیے. تو آپ تو ویسے عام آدمی کی حیثیت سے کوئی بھی لیبل نہیں دے سکتے، یہ ڈاکٹرز کا کام ہے. اور ڈاکٹری بنیاد یہ بتاتی ہے کہ پہلے کنفرم کریں کوئی جسمانی وجہ تو نہیں ہے پیچھے. جو بعض سائیکیٹرک علامت جسمانی بیماریوں میں بھی آ سکتی ہیں. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم جو مریض آتا ہے اسے ڈکلیئر کر دیتے ہیں، بہت کنفرم کرتے ہیں. بڑے سے بڑے سائیکیٹرسٹ بھی کوشش کرتے ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ سے مدد لیتے ہیں اوروں سے کہ آپ بھی دیکھیں کہ یہ کوئی اور ایسی بیماری تو نہیں ہے. تو انشاءاللہ دوبارہ میں حاضر ہوں گا. ایک بہت تکلیف دہ بیماری جسے اسکیزوفرینیا کہتے ہیں، ذہنی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری ہے یہ، اور یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں. میں تفصیل اسی بیماری میں بتاؤں گا. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.